اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلی جاتی اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، خوش آمدید خوش آمدید۔ اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا اچھا خواب دیکھا ہے۔ رات بھر ہم اس نوجوان کے اس خواب پر تعجب کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کارزار کے لیے تیار ہوئے۔ اتنے میں کسی پکارنے والے نے پکارا، یا خلیل اللہ ارکبی وفی الجنہ ارغبی انفروا خفافا وثقالا۔ اے اللہ تعالیٰ کے شہ سواروں اور اس کے دین کے مددگاروں، سوار ہو کر چلو اور جنت کی طرف بڑھو، تم ہلکے ہو یا بوجھل، جلدی نکلو۔ یوں ہی یہ آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمودار ہوا، اللہ اس کو ذلیل کرے۔ وہ تو ٹٹی دل کا لشکر تھا جو چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ہم سب سے پہلے اس نوجوان نے لشکر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ ان میں اندر تک غصہ چلا گیا۔ اس نے کفار کے جمگٹے کو تتر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کی گھاٹ اتارا اور کئی کفار کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ میں نے جب اس لڑکے کے اس طرح تابر توڑ حملے کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا، اے پیارے بیٹے، اب تم واپس ہو جاؤ، تم نو عمر ہو، جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے چچا جان، کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے چچا جان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر جہنم کا حقدار بنوں؟ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر یک بارگی حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس طرح سخت تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس حملے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جب جنگ رک گئی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا اور نہ شہیدوں کا کوئی حساب تھا۔ میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھومنے لگا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ شہداء کے چہرے خون اور غبار کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا جو گھوڑوں کے سیموں کے نیچے کچلا پڑا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر غبار لگا ہوا تھا اور وہ اپنے آخری سانس میں یہ کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے پاس میرے چچا ابو قدامہ کو بھیج دو۔ میں نے جب اس کی آواز سنی تو اس کے قریب آیا، دیکھا تو وہ اپنے خون کے حوض میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ کثرت خون اور کثرت غبار اور گھوڑوں کے کچلے جانے کی وجہ سے میں اس کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا کہ چچا جان، رب کعبہ کی قسم، خواب کی تعبیر سچی نکلی۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا اور کہا کہ اے پیارے بیٹے، مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ بھولنا۔ نوجوان نے کہا کہ آپ جیسے محسن کو بلایا نہیں جا سکتا، آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پوچھتے ہیں؟ میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے میرا خون پوچھا جائے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ اے چچا جان، یہ خون چھوڑ دیجئے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اسی خون میں ملاقات کروں گا۔ خواب میں جس کو میں نے دیکھا تھا وہ میرے سامنے کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کے انتظار میں ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں مشتاق دیدار ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جائیے۔ اے چچا جان، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم واپس لوٹا دیا تو آپ میرے یہ خون آلودہ کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ تک پہنچا دیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا ہے اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے کام نہیں لیا۔ آپ ان کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا تو وہ مجھے رخصت کرتی اور جب بھی گھر پر آتا تو وہ سب سے پہلے مجھے ملتی اور سلام کرتی۔ اس دفعہ جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان جلدی واپس آئیے گا، دیر نہ کیجیے گا۔ میری اس بہن سے جب آپ کی ملاقات ہو جائے تو اس سے میرا سلام کہیے گا اور پھر یہ کہنا کہ آپ کا بھائی جان کہتا ہے کہ خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔
یہ کہہ کر اس نوجوان نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین رب العالمین کے حوالے کر دی۔ ہم نے اس کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا اور واپس ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ القصہ جب ہم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس رکہ پہنچے تو میں اس نوجوان کے گھر گیا، دیکھا تو اسی نوجوان کی طرح اس کی خوبصورت ننھی معصوم بہن دروازے پر کھڑی ہے اور غزوہ سے واپس لوٹنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانتے ہیں۔ جب میں اس بچی کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگی کہ چچا جان آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جہاد سے لوٹ کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ اٹھی اور کہا کہ سب لوگ آ گئے، میرا پیارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ میں نے اس بچی کے رونے کو قابو کیا اور اس بچی سے کہا کہ اپنی امی جان کو جا کر کہہ دو دروازہ پر ابو قدامہ آیا ہے، ان سے بات کرو۔ میری اس گفتگو کو اس خاتون نے سن لیا تو وہ فوراً باہر آئی اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا اے ابو قدامہ یہ بتائیے کہ آپ خوشخبری لے کر ہمارے پاس آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ پہلے خوشخبری اور غم کی خبر کی وضاحت کریں۔ تو اس نے کہا اگر میرا بیٹا صحیح سالم واپس آ گیا ہے تو یہ غم کی خبر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت سے نوازا ہے تو یہ خوشی کی خبر ہوگی۔ میں نے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرا ہدیہ اور قربانی کو قبول کر لیا ہے اور تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگی کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا؟ میں نے کہا ہاں قبول کر لیا۔ کہنے لگی شکر الحمدللہ، یہ میرا آخرت کا سرمایہ بن گیا۔ پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچایا کہ سلامت رہو بہن، خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ لڑکی نے جب یہ پیغام سنا تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے جب اس کو ہلایا تو وہ مر چکی تھی۔ میں نے لڑکے کے خون آلود کپڑے اس کی والدہ کے حوالے کیے اور زخمی دل اس گھر سے واپس لوٹ آیا۔ مجھے اس عورت کے صبر پر اب تک تعجب ہو رہا ہے۔ اصل جب انسان اپنی اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو اسے دنیا کی رہنائیاں دلچسپیاں سب ہیچ معلوم ہوتی ہیں اور اس کی نظر میں صرف آخرت ہی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس واقعہ سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی شہادت کی تمنا رکھیں اور دنیا کی محبت میں مستغرق ہونے کی بجائے آخرت کی محبت کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق اور سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔